بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے قریب کفر اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا اور شر و فساد آسمانوں کو چھو رہا ہوگا، اسی لیے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا اور اللہ کا نام لینے والا ایک شخص بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، اور مقامات مقدسہ کی حرمت پامال کر دی جائے گی، یہاں تک کہ اس بیت اللہ کو بھی مسمار کر دیا جائے گا جس کو لوگوں کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہ ناپاک جرت کون بدبخت کرے گا؟ اسی کے متعلق آج کی ویڈیو میں ہم 3 احادیث دیکھیں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ میں ٹیڑھی پنڈلیوں والے اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں جو بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ کو اکھاڑ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو حبشہ کا ایک پتلی پتلی پنڈلیوں والا تباہ کر دے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتلی پتلی پنڈلیوں والا حبشہ سے ہوگا جو بیت اللہ کو تباہ کر دے گا۔ معزز ناظرین، ایک وقت تھا جب ابرہہ حبشی نے کعبہ ڈھانے کا ارادہ کیا تو رب تعالی نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے چنے کے برابر کنکریاں گروا کر اس کے ہاتھیوں والے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے 1 سال قبل کا قصہ ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دجال جیسا عظیم فتنہ مکہ کا محاصرہ کر کے کعبہ ڈھانے کی کوشش کرے گا، مگر تلوار بردار فرشتے اس کو ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ لیکن افسوس، قیامت سے کچھ پہلے ایک بے ڈھنگا سا حبشی حاکم کعبہ پر مسلط ہو کر اس کو گرا دے گا، جس کا رنگ سیاہ، پنڈلیاں ٹیڑھی میڑھی اور بدنما حد تک پتلی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ یوں بیان فرمایا، گویا کہ یہ قبیح ترین جرم ہوتا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کعبہ کو حبشہ کا ایک پتلی پتلی پنڈلیوں والا گرا دے گا اور اس کے خزانے اور غلاف کو لوٹ لے گا، گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ آگے سے گنجا اور ٹیڑھی میڑھی انگلیوں والا ہوگا جو اپنے بیلچے یا کدال کے ذریعے کعبہ پر ضربیں لگا رہا ہے۔ یہ بدبخت آدمی کعبے کو کدال کی ضربیں لگا لگا کر اس کی ایک ایک اینٹ اکھاڑ کر اسے گرا دے گا اور کعبہ کے متبرکات اور خزانہ لوٹ کر لے جائے گا۔ ناظرین اکرام، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشہ کو چھوڑے رکھو جب تک وہ تمہیں چھوڑے رکھیں، کہ کعبہ کا خزانہ حبشہ ہی کا ایک پتلی پتلی پنڈلیوں والا لوٹے گا۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ایک بدبخت اور بے ڈھنگے آدمی کو رب تعالی کعبہ پر کیسے مسلط ہونے دیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا آخری زمانے میں بالکل قیامت کے قریب ہوگا کہ جب زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے سعید بن سمعان کی روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد کعبہ پھر کبھی تعمیر نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ یہ سب کچھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی بیت اللہ کا حج اور عمرہ کیا جاتا رہے گا۔ ناظرین اکرام، ان تمام احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بدترین واقعہ اس وقت ہوگا
جب اسلام مٹ جائے گا، قرآن اٹھ جائے گا اور کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا اور ہر طرف صرف فتنہ ہی فتنہ ہوگا۔ اخیر زمانے میں حبشہ ایک طاقتور حکومت بن جائے گا، حتیٰ کہ اس کی فوجیں حجاز اور مکہ مکرمہ تک پہنچ جائیں گی۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کعبہ کے اندر ایک خزانہ دفن ہے۔ اس کا چرچا عہد رسالت میں بھی تھا اور اس سے پہلے بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے نائے مسلمان ہونے کی بنا پر اس کو نکال کر راہ خدا میں خرچ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری قوم نے ابھی کفر کو نہ چھوڑا ہوتا تو میں کعبہ کے خزانے کو نکال کر اسے راہ خدا میں تقسیم کر دیتا۔ اسی طرح تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر نے اس کو نکال کر تقسیم کرنے کا ارادہ کیا، مگر طلحہ بن عثمان نے کہا کہ آپ کے دونوں ساتھیوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ایسا نہیں کیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں بھی ان دونوں کی پیروی کروں گا، اور سیدنا عمر نے بھی اس خزانے کو چھوڑ دیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی موت کون سے آسمان پر ہوئی تھی تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔